السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات، مجھے آپ کی محبت کا شدید احساس ہے، اور اسی محبت کے پیش نگاہ میں کبھی بھی آپ کی دعوت کو نہیں ٹھکراتا۔ آج مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری تقریر کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے مولانا حبیب الرحمان صاحب کا پیغام اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کا حکم پہنچا، اور آپ کی محبت اور آپ کی یاد آوری کا سندیسہ، اور میں انکار نہ کر سکا۔ میری طبیعت ویسے ہی عموماً تقریریں کرنے والوں کی طبیعتیں خراب ہی رہتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، طبیعت میں تو کبھی بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا، لیکن میں واقعی آج یہ کیفیت تھی کہ اگر آپ کی محبت نہ ہوتی اور ان بزرگوں کا احترام نہ ہوتا تو میں بالکل نہیں آ سکتا تھا، کوئی ذہن میں تیاری تک نہ تھی۔ بہرحال آواز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ حق ہو، سچ ہو، اور اس بات میں اپنے فضل و کرم سے اثر ڈالے کہ شاید کوئی ایک بہکا ہوا آدمی بھی ان باتوں کی وجہ سے راہ راست پہ آ گیا تو انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی اور دنیا سدھر جائے گی۔ ہمارا تو معاملہ ہی زیادہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، سارا قصہ ہی ہمارا آخرت کا ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی چیز کے طلبگار ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے شاید لوگ اہل حدیث کو خوش کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دنیا داری کا مسئلہ نہیں، نہ زندگی پہ نہ موت پہ۔ کوئی وجود آتا ہے تب بھی کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی جاتا ہے تب بھی کمانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ سارا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے سدھارنے کے لیے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ اور دوستو، جس کی عاقبت سنور جائے، رب کائنات گواہ ہے کہ اس سے بڑا کامیاب اور کوئی شخص نہیں۔ اللہ نے کلام مجید میں صرف ایک آدمی کو کامیاب کہا، صرف ایک آدمی کو۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رب کی بات کو تو چھوڑ دیا اور عظمت کے معیار ہم نے خود تراش لیے، ہم نے بڑائی کے سانچے خود تیار کر لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے جو اسمبلی کا ممبر ہو گیا، وہ بڑا کامیاب ہے جو جھوٹ بول کے، دغا کر کے، فریب کر کے کسی نہ کسی طرح اقتدار کے زینوں تک پہنچ گیا۔
وہ بڑا کامیاب ہے جس کی شہرت ہو گئی، جس کا نام ہو گیا، جس کی آبرو بن گئی۔ وہ بڑا کامیاب ہے جسے مال مل گیا، دولت میسر آ گئی، لیکن قرآن نے ان میں سے کسی کو کامیاب نہیں کہا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے صرف ایک کو کامیاب کہا ہے اور کہا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لوگوں، کامیاب صرف وہ تنہا شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گیا، اور کوئی کامیاب نہیں۔ کامیابی صرف اس کی جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم کے عذاب سے بچ گیا، باقی سب ناکام۔ اسی لیے ہم نے ہمیشہ وہی بات کہی ہے کہ جو جہنم سے بچانے والی، جنت میں لے جانے والی۔ دنیا راضی رہے تب بھی کوئی بات نہیں، دنیا ناراض ہو جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، دنیا خوش ہو تب بھی کوئی مسرت نہیں، دنیا دشمن بن جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رحمت کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس سے، آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے صرف یہی سبق ملا، اور کوئی دوسری چیز ہمیں جو ہے آپ سے نہیں ملی کہ رب کائنات کے آخری نبی، آخری رسول اور کائنات میں رب کے آخری پیغمبر نے اسی چیز کو اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے، اپنے اطاعت کیشوں کے لیے، اپنے جانساروں کے لیے معیار قرار دیا ہے، اور کسی دوسری چیز کو معیار قرار نہیں دیا۔ خود نبی محتشم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بات لوگوں کو سنائی، جب حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اپنے بیگانے بن گئے۔ بیگانے تو بیگانے ہی ہوتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے خامخواہ لوگوں کی دشمنی اختیار کی، رائے عامہ کو اپنا مخالف بنایا، لوگوں کو اپنے خون کا پیاسا کیا۔ لوگ آپ کی راہوں میں جو نگاہیں بچھایا کرتے تھے، آج کوڑا و کرکٹ کے ٹوکرے اٹھائے منتظر رہتے ہیں کہ کب وجود اقدس ادھر سے گزرے، کب اپنی نفرت کا، اپنی عداوت کا اظہار کریں۔ وہ امین، وہ صادق جسے بیگانے بھی امین کہتے، جسے دشمن بھی صادق کہتے، آج مذہقہ اڑاتے، ساحر کہتے، مجنون کہتے، تان و تشنیع کے کیچڑ اچھالتے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ساری کائنات کو دشمن بنا لیا۔ چھوڑیے، کچھ اقتدار کا بندوبست کیجیے، کچھ اختیار کے لیے ساز و سامان مہیا کیجیے کہ اقتدار مداہنت سے حاصل ہوتا، کرسی منافقت سے ملتی ہے، لوگوں میں شہرت، لوگوں میں ہر دل عزیزی تب حاصل ہوتی ہے جب آدمی پیشانی حق کو نہ دیکھے، لوگوں کی جبینوں کو دیکھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ خامخواہ لوگوں کو اپنا کیوں مخالف بناتے ہیں؟ آؤ اقتدار لے لو، اختیار لے لو، راہ حق چھوڑ دو۔ آقا کائنات نے فرمایا تم اقتدار کیا دو گے؟
تم اختیار کیا بخشو گے؟ تمہارے پاس بڑی سے بڑی چیز ہے تو مکہ کی حکومت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رب کائنات کی قسم، اگر ساری چاند کی سلطنت میرے دانے ہاتھ پہ، سورج کی مملکت میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں کلمہ حق کو بلند کرنا چھوڑ دوں، تو محمد اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا علیہ السلام۔ مکہ کیا، مکہ کے حدود کیا، اس کا اقتدار کیا، پوری کائنات میری قدموں میں بچھا دی جائے، پوری دنیا میری راہوں پہ نچھاور کر دی جائے، تب بھی میں اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس بات کو مجھے رب نے کہنے کا حکم دیا۔ کہا پھر دنیا تو دشمن، دنیا تو مخالف، لوگ تو برا بلا کہیں گے۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بالحق وہو یتولی الصالحین۔ اور کیا اللہ، ساری دنیا ایک طرف ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا والا میری طرف ہے۔ اگر دنیا والا میرے ساتھ ہے، پوری دنیا کی مخالفت مجھ پہ اثر انداز ہو سکتی، آج بھی کیا، قصہ وہی پرانا ہے، داستان وہی قدیم ہے۔ یار لوگ، ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی پہ الزام نہیں رکھا، کسی پہ تان نہیں توڑا، کسی کو دشنام نہیں دی، کیونکہ ہم کبھی لکھنؤ کی بھٹیارنوں کے پاس نہیں بیٹھے، ہمیں وہ لہجہ ہی نہیں آتا کہ ادھر پان کی پیک پھینکیں اور ادھر زبان سے پھول اگلیں۔ ہمارا تو طریقہ ازل سے یہی رہا ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اور ہمیں جب کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں مدینے کا آقا یاد آ جاتا ہے کہ آقا اور تو کچھ نہ ہوا، تیرے دین کے لیے گالی کھا کے تیرے نقش قدم پر چلنے کی توفیق تو مل گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم راضی ہیں، تم ہمیں گالی دو، ہم گالی کھائیں اور اسی طرح مسکرائیں جس طرح کملی والا مسکرایا کرتا تھا، اور زبان سے یہی کہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ گالی، یہ عوام، لاؤ ان کو۔ میرے بھائی بریلوی، میری بات کو اپنے سینے کھول کے سنیں، اپنے دلوں کے دریچے وا کر کے سنیں۔ ہمیں کیوں گالی دیتے ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں۔ ہمیں نہ غصہ آتا ہے، نہ تکلیف پہنچتی ہے، نہ رنج۔ بعض دفعہ ابھی میرا بھائی تلخی کا اظہار کر رہا تھا، یہ جوانی کی بات تھی، مجھے تو کبھی غصہ نہیں آتا، مجھے ان کی زبان سے دشنام سن کے میرے دل میں کبھی تلخی پیدا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں وہ اپنی خو نہیں بدلتے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ وہ اپنی خو پہ رہیں، ہم اپنی وجہ پہ رہیں۔ اور قیامت کے دن جب سرور کائنات حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور رب ذوالجلال پوچھے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتلاؤ تمہیں گالی کیوں دی گئی، تو ہم یہ کہیں اللہ ہمیں گالی اس لیے دی گئی کہ ہم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، تیرے محبوب کے دامن کو دیکھا اور پھر چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ ہمیں کہتے تھے اجمیر چلو، ہمیں کہتے تھے پاک پٹن چلو، ہمیں کہتے تھے کلیر چلو، ہمیں کہتے تھے بغداد چلو، ہمیں کہتے تھے فلاں جگہ چلو، ہمیں کہتے تھے وہاں چلو۔ ہم نے کہا جب سے مدینہ دیکھا اب کسی دوسری طرف جانے کے لیے قدم اٹھتے ہی نہیں ہے۔ جرم کیا ہے؟ بجرم عشق تو امی کشند غوغائی تو نیز بر سر باما چه خوش تماشائی۔ آقا، جرم یہ تھا کہ ہمارے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت آتی ہی نہیں تھی۔ اگر یہ جرم ہے،
हम इस जुर्म के इकरारी मुजरिम, हम इसका जवाब इनकार नहीं करते। बतलाओ क्या जुर्म है? मैं कहा करता, दोस्तों गिला किस बात का? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा, इसका पैमाना बहुत बहुत बड़ा, पंजाबी के बट्ठल जितना तुम्हारा दिल है, इसमें हर चीज आ जाती है। इसकी भी मोहब्बत, कलियर की भी, अजमेर की भी, पाकपटन की भी, लाहौर की भी, उच्च की भी, और पता नहीं लसूड़ी शाह की भी, तमूड़ी शाह की भी, पसूड़ी शाह की भी। तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम्हें मुबारक, हमें क्या तकलीफ? तुम पसूड़ी शाह को मानो, तमूड़ी शाह को मानो, घोड़े शाह को मानो, लसूड़ी शाह, खुदा की कसम हमें कोई तकलीफ नहीं, जिसको जी चाहे। तुम्हारा दिल बड़ा दिल है, इसमें बड़ी मोहब्बतें आई। हमारा दिल इतना ही दिल है कि इसका प्याला सिर्फ काली कमली वाले की मोहब्बत से भरा हुआ है। अब इसमें एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा प्याला खाली, जिसकी जी चाहे कशकोले गदाई लेके मोहब्बत डाल लो। अब डाले तो वही जिसके प्याले में जगह डालने की मौजूद हो, और जिसके प्याले में जगह ही नहीं है वो कैसे डाले? हमको मुलामत करते हो कि इनका प्याला किसी और के लिए जगह नहीं देता। जिसे तुम ऐब कहते हो, इसे हम हुस्न समझते हैं। क्या कहा? तेरी मोहब्बत इस तरह आई कि हमारे दिल के प्याले को लबालब भर दिया। अब किसी दूसरे के लिए कतरे की गुंजाइश नहीं। और हम कयामत के दिन हौज़े कौसर पर बैठने वाले को कहेंगे, आका गाली इसलिए देते थे कि मदीने वाले के साथ किसी दूसरे की मोहब्बत को क्यों नहीं डालते, और हम कहते थे जिसमें मदीने वाले की मोहब्बत आ जाए, दूसरे की मोहब्बत डालना मदीने वाले की तौहीन है, मदीने वाले की गुस्ताखी है, मदीने वाले की शान में नक्स है कि उसको भी रखा, किसी दूसरे को भी रखा। और हमने उसको इसलिए रखा कि हमने इसलिए दूसरे को जगह न दी कि हमें वैसा कोई नजर आता ही नहीं है। तुम्हें आता है तुम रख लो, हमें नहीं आता कि हम तो हसान के मानने वाले और ये कहने वाले कि वह हसन मिन कलम तरकत तो है नहीं, वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक्ता मुबर्रान मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ। ओ आमिना के लाल, जब तक आमिना ने तुझको न जना, नजरें दूसरों को देखती रही, और जब तू बज़्म में आया इतना तो मीर ने देखा, फिर उनके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वो आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, और फिर उनके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हमने देखा कि चश्मे कायनात तक तुझसा खूबसूरत चेहरा कभी देखा ही नहीं, और किसी मां ने तुझसा हसीन बच्चा जना ही नहीं। खुलिक्ता मुबर्रन मिन कुल्लि ऐब, और तू तन्हा ही तो है कि जिससे गुनाह सरजद होता ही नहीं है। हम कैसे मासूम को भी दिल में जगह दे और गुनाहगार को भी दे? ये हमारे दिल में नहीं हो सकता। हमारे दिल में इसकी जाओ गाली और गुस्ताखी कौन करता है? वो करता है जो इसके मुकाबिल किसी को बिठाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान और हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस, दावत कुरान और हदीस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो पूरी कायनात को इसके जूतों पे कुर्बान कर दे। हम कहते हैं एक ही देखा, फिर किसी दूसरे के देखने की ख्वाहिश उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांगकर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांगकर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। तुम मांगते जाओ, जिसको जी चाहे मांगो। और कहते क्या है? कहते हैं ये कल की पैदावार है। और खुदा की कसम, जरा बात समझो तो सही मेरे भाई, जरा अपने दिलों को खोल के बात सुने तो सही। कल की पैदावार वो है जो कलियर को मानता है,
پاک پٹن کو مانتا ہے یا وہ کل کی پیداوار ہے جو صرف مدینے کو مانتا ہے اور مدینے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار؟ آؤ بات سمجھانے کے لیے تمہیں ساتھ لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے برتر، سب سے بلندر کائنات میں، پوری کائنات کی تمام امتوں میں سے سب سے افضل وجود امتوں میں سے کس کا تھا؟ امتیوں میں سے سب سے افضل وجود اس کا کہ کائنات کے امام نے جسے کہا کہ وہ سامنے تشریف فرما تھا، ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام باب الریان، کہ اس دروازے سے جنت کے لیے ان لوگوں کو پکارا جائے جنہوں نے بہت نفلی روزے رکھے، اور دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد، اور اسے اس کو پکارا جائے جس نے رب کی راہ میں اپنی گردن کو کٹایا، اپنی رگوں کے خون کو گرایا، اور ایک کا نام باب الصلاۃ، کہ جب کائنات سو رہی ہوتی تھی وہ جاگ کے رب کو منایا کرتا تھا، اور ایک کا نام روزہ رکھنا، اور ایک صدقہ و خیرات کا۔ اور کہنے والے کے دل میں خیال آیا اور اس نے کہا آقا کوئی ایسا بھی ہے؟ جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، کسی جگہ جانا ہو تو ایک ہی دروازے سے گزرا جاتا، لیکن اللہ کے حبیب جس کا مقام یہ، جس کی شان یہ ہو، جس کا مرتبہ یہ ہو کہ اس کو جنت کے 8 دروازوں کے دربان بلائیں کہ آؤ جنت میں ہمارے دروازے سے ہو کے جاؤ، کائنات کے امام نے سر اقدس کو جھکایا اور پھر تب اٹھایا جب جبریل امین نے اٹھانے کے لیے کہا کہ رب نے کہا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، سر اقدس کو اٹھایا، کہا پوچھنے والا کون ہے؟ ابو بکر نے کہا یا اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب میں نے جسارت کی تھی۔ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا وہ تو ہوگا، کہ آؤ جنت میں ہمارے دروازے، اور جس کا مقام صرف ایک واقعہ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے بادل برسے، مطلع صاف ہوا، روشنی پھیلی، ستارے چشمک کرنے لگے، رات کا وقت، ہر طرف تارے بکھرے ہوئے، رات تاروں بھری، میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی، میرے آقا گھر تشریف لائے، میری نگاہ آسمان کے تاروں کی طرف اٹھی، لبوں پہ ایک سوال مچلا، میں نے اسے قوت اظہار دی، میں نے کہا آقا کوئی ایسا خوش نصیب بھی جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہو جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا اس کی نیکیوں کو نہ گنا جا سکے۔ کائنات کے امام نے تبسم کیا، فرمایا نام عائشہ ایک ایسا آدمی بھی، کہا من یا رسول اللہ، لبکتے ہوئے پوچھا، کہا عمر ابن الخطاب، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد و بے شمار ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ دل میں خیال آیا، سوچا میں نے تو سمجھا تھا شاید میرے بابا کا نام لیا جائے، یہاں تو خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کا نام لیا گیا۔ کہا وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کیا ہوئی؟ آقا کونین نے تبسم کیا، سید المرسلین، سید ولد آدم، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ آؤ ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہو تو میں تمہیں بتلاتا ہوں، انما جمیع حسنات عمر کا سنت واحدت ابی بکر،
عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وہ کائنات کا، امت کا، ساری امتوں کا، تمام صرف امت مسلمہ ہی کا نہیں، تمام امتوں میں سے سب سے افضل، تمام امتیوں میں سے سب سے پہلا وجود کہ میرے آقا نے ارشاد کیا کہ سب سے پہلے امتیوں میں سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میرے صدیق کے لیے کھولا جائے گا. وہ صدیق کس کی محبت سینے میں لیے پھرتا تھا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، منصفی تم پہ ٹھہری، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. کس کلیر کو مانتا تھا، کس بغداد کو مانتا تھا، کس بصرے کا قائل تھا، کس کی محبت دل میں لیے پھرتا تھا. اور بتلاؤ مدنی سرکار کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی محبت دل میں تھی؟ پھر پرانے تم کے ہم، اکیلے نبی کو ماننے والے پرانے کے 3600 کو ماننے والے پرانے. بتلاؤ تم کہتے ہو نا یہ کل کی پیداوار. دوستو کوئی خدا کا خوف کرو، پڑھے لکھے لوگ، زمانہ تعلیم سے آراستہ ہو پیراستہ. جو تم لائے ہو ان کا ذکر تم اپنی کسی کتاب میں دکھا دو، اور کتاب وہ نہیں جو خانہ ساز ہو، کتاب وہ جو رب العالمین نے رحمت للعالمین پہ نازل کی ہو. لاؤ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کو چاہو تو کس کو چاہو؟ رب کے پیغمبر کو. کسی دوسرے کا نام لیا ہو؟ ہمیں بتلاؤ. میں شیخ الحدیث سے سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت آپ بھی مان لیں، میں تو پھر بھی شاید نہ مانوں. تم بتلا دو، ایک جگہ بتلا دو کسی کا نام لیا، ایک کا نام کس کے لیے کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا. تجھ کو نہ مانے راندے ہوئے، تجھ کو مانے تو حوض کوثر کی طرف لبکتے ہوئے آئے، تیرے ہاتھ سے جام طہور کا ایک پیالہ پیے اور پھر کبھی پیاس محسوس نہ کرے. اور کسی اور کو مانے تو تیری زبان اقدس سے ادا ہو سوکن سوکن لمن بدل دینی بادی. اللہ ان کو دور کر دے کہ مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا محبوب بنا لیا تھا. میری چوکھٹ کو چھوڑا اور چوکھٹ ایک ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کس کا نام لیا؟ کسی تیسرے کا نام تم دکھلا دو. قرآن کی ہزارہ آیات ہم سے سن لو، نہیں تو ایک آیت تم بنا دو، ہم ماننے کے لیے تیار. تمام، کوئی تعصب نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی حج درمی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی اناد. کیونکہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی، دنیا کی آبرو، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام کوئی حیثیت، نام اسی کا اونچا جس کا قیامت کے دن اونچا ہو گیا. باقی سب نیچے، چاہے شملے والے ہوں، چاہے ترے والے ہوں، چاہے جبے والے، نام اسی کا اونچا جس نے دامان محمد کو نہ چھوڑا، چاہے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں. شملے نہیں دیکھے جائیں، ترے نہیں، جبے بھی. جبے علامت ہوتی
تو ابو لہب بھی وہی پہنتا تھا. عرب کا لباس کیوں نہیں ہے؟ عرب کا لباس ہی وہی. ابو طالب بھی وہی پہنتا تھا, ابو جہل بھی وہی. جبہ کوئی دستار فخر نہیں, ترائے امتیاز نہیں. دل کہ اس دل کی دھڑکنوں میں کس کو سمو رکھا ہے, کون بغداد والا ہے کہ مدینے والا ہے. ہم آؤ, میں نے بارہا کہا ہے, پھر دوہراتا ہوں, سن لو کاموں کی کہ دوست نوٹ کرے, پوچھیں مولانا حبیب الرحمان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, اور آگے چلے حضرت شیخ الحدیث گجرانوالہ قریب ہے, ذمہ دار ہے میری بات کی. پوچھو, سوچو, سوال کرو, اپنے دماغوں کو ٹٹولو. ہم سے سن لو بات, ہم کسی کو نہیں مانتے اور سب کو مانتے. کسی کو نہیں مانتے مدینے والے کے مقابلے میں, اور سب کو مانتے ہیں کہ جو مدینے والے کا تابع دار ہے, ہم اس کی جوتا اٹھانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں. ہمارے لیے کوئی دشمن. تم ایک مسئلہ, پچھلے دنوں میں نے تقریر کی لائل پور میں اور لاہور میں, ایک میرا انٹرویو چھپا ایک پرچے میں, سیاسی پرچہ تھا پچھلے دنوں, حالانکہ سیاست چھوڑی ہوئی ہے. کہکشاں میں میرا ایک انٹرویو چھپا, اس میں انہوں نے فتاوی عالمگیری کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا دوستو, فتاوی عالمگیری ہو یا شاہ جہانی ہو یا اکبری ہو یا جہانگیری ہو, ہر آدمی چشمے کور لے کے پیدا ہوا. چشمے بینا اسی کو ملی جس نے اپنی آنکھوں کا سرما کتاب و سنت کو بنایا. باقی ہر آدمی غلطی کرتا. تم نے ضرور غلطی کرنے والوں کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑو جو غلطی کرتا ہی نہیں. کہنے لگا نہیں جناب, میں نے 3-4 حوالے دیے. اس کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے مضمون لکھا, نوائے وقت میں چھپا, اس کی تعریف میں, اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا. اس میں کہا کہ یہ بڑا اعلیٰ, اور سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ حکمران وقت بادشاہ سلامت کو عدالت میں طلب. پڑھا ہے آپ نے یہ مضمون؟ ایک لاہور کے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے یعنی میری تائید کی, کہنے لگے کہ بادشاہ وقت کو یا حکمران وقت کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا, جو جی چاہے کر دے, قتل کر دے تب بھی معاف, کوئی خدا نخواستہ برائی کا ارتکاب کرے تب بھی اس پہ کوئی حد طاری. ماشاءاللہ. ہم نے کہا یہ بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے فتاوی نافذ کرنا چاہتے ہیں, معلوم ایسا ہی. ہم نے کہا پھر ہم نے یہ بات نہیں ماننی. میں نے پھر کہا تقریبا, ناراض ہوئے دوست. میں نے کہا وہ کسی پہلے ایک ویسے ہی عامی سے شاعر نے کہا تھا کہ مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطل, منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. میں نے کہا نہ کھلواؤ. کہنے لگے نہیں ضرور. میں نے کہا ساری کائنات کے حکمران, ساری کائنات کے سلطان, ساری کائنات کے بادشاہ مل کے محمد کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری کائنات. اور رب ذوالجلال کی قسم, سرور کائنات کا مقام یہ تو پھر ہم سے پوچھو کہ مقام یہ ہے جس شہر میں رہا رب نے اس شہر کی قسم اٹھا دی. مقام یہ ہے جس شہر میں پیدا ہوا رب نے اس شہر میں ایک نیکی کو 1,00,000 نیکی کا درجہ عطا فرما دیا. اس کا مقام یہ ہے کہ جس شہر میں ہجرت کر کے گیا اس شہر کی مسجد میں ایک نماز کو 1000 نماز کا مرتبہ عطا فرما دیا. اس شہر, اس کا مقام. ہم نے کہا چشمے کائنات نے نہ اس سے برتر دیکھا نہ دیکھے, اس سے بڑا وجود کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا.
وہ منبر پہ تشریف فرما. وقت آخر ہے, صحابہ کا جمگٹھا ہے, تم بھی دلیل لاؤ ہم بھی دلیل لائیں. صحابہ بیٹھے ہوئے, کائنات کا امام ارشاد کرتا ہے, لوگوں میں نے لمبا عرصہ تم نے گزارا, 23 سال کی نبوت کی عمر, رسالت کی, پیغمبری کی, امامت کی, قیادت کی, سلطان بھی تھا, قائد بھی تھا, میر لشکر بھی تھا, میر کارواں بھی تھا, قاضی بھی تھا, منفذ بھی تھا, مقنن بھی تھا. ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی, صحابہ کی سستیاں, آقا کائنات ارشاد فرماتے, لوگوں سنو, میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر میری زبان سے, میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, دنیا میں بدلہ لے لے, قیامت کے دن دعویٰ دائر نہ کرے. تم حکمرانوں کو, یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ, سلاطین کا امام, کائنات کا, کونین کا سید, ثقلین کا تاجدار, اپنے آپ کو قانون سے ماورا نہیں سمجھتا. فرمایا کسی کو, اور خدا تیری قدرتوں پہ قربان, تو نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ رہے, لوگ سمجھیں کہ اسلام کی نظر میں قانون کی اور انصاف کی اور عدل کی حیثیت کی. ایک آدمی اٹھا, کہا آقا مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی. صحابہ تڑپ اٹھے, کون؟ جو شہنشاہ کائنات کو کہتا ہے, رحمت للعالمین کو, کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی. اٹھا, اور تمہاری زبانیں مبتذل, آؤ والی بطحا کی بات آئی ہے تو واقعہ سن لو. حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں, سب کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ. آقا کی 10 برس خدمت کی, 10 برس چاکری کی, 10 برس نوکری کی. انس اپنے آقا کو کیسا پایا؟ کہا 10 برس کے عرصے میں کبھی اف تک نہیں کہا, زبان سے کبھی سخت اور تلخ بات تک نہیں نکلی. فرمایا اٹھا ایک آدمی, مجھے تکلیف پہنچی. کیا کیا؟ ایک دفعہ آپ نے مجھے مارا, اور دیکھو سلاطین کو مبرہ کہلانے والوں, ہم اگر کہیں تمہاری پیشانی ناز شکن آلود ہو جائے, ہم نہیں کہتے, لیکن لوگوں نے تو کہا ہے کہ یہ دین بادشاہوں کا بنایا ہوا, ہم نے نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں یہ فقہ سلاطین وقت کے اشارہ ابرو سے تراشی ہوئی, ہم نہیں کہتے, ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر تم یہی مسائل بیان کرو گے تو سوچو کہنے والوں کو لوگ سچا نہ کہیں گے. تم سلاطین کو مبرہ قرار دو, اور یہاں سلطانوں کا سلطان اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا. کہا ساتھی میں نے گگن پہنچائی؟ کہا ہاں آپ نے. تک کونین کا شہنشاہ منبر سے نیچے اترا, اس کے پاس اسے نہیں بلایا, خود گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ چھڑی سے مارا تھا, اپنے ہاتھ کی چھڑی اسے تھمائی. کہا دنیا میں اسی طرح مجھے مار لو جس طرح میں نے تمہیں مارا, رب کے حضور مقدمہ دائر نہ کرنا. تم کہو بادشاہ. اس نے کہا آقا جب آپ نے مجھے مارا میرے جسم پہ کپڑا تھا, میرے جسم پہ کپڑا نہ تھا, میرے آقا نے اپنے کرتا مبارک کو اٹھا دیا. فرمایا ساتھی تم بھی محمد تو اسی طرح ننگے بدن مار لو جس طرح میں نے تمہیں ننگے بدن مارا. وہ لپتا ہوا آیا, چھڑی پھینکی, اپنے ہونٹ حضور کے جسم اطہر پہ رکھ دیے, چومتے ہوئے کہا میں نے تو یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ لب جسم اطہر کو چھو جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے یارو, کہ یہاں اگر سید کونین رسول ثقلین ماورا نہیں, مبرہ نہیں, برتر نہیں, بالا تر نہیں قانون سے, تو تمہارے حکمرانوں کی بساط کیا؟ تم یہی کہو کہ فلاں, ہم اگر یہ کہتے ہیں تو قصور کیا کرتے ہیں کہ نہ عالمگیری نہ جہانگیری,
लाना है तो कमली वाले का कानून लाओ, और रोटी तो मोहम्मद के नाम पे खाओ और कानून आलमगीर का नाफिज करो। खुदा की कसम तुम ही कहो कि ये किस्सा क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू। और नामे रिसालत पे, और किसी ने क्या खूब कहा कि आप हैं दावत और इरशाद की मसनद के अमीर, आपने नामे रिसालत पे कमाई की है, और आपने चादर ज़हरा का सहारा लेकर अबू सुफियान के पोते की गधाई की। तुम रोटी किसी के नाम की, फतवा किसी के नाम। हम तो कहते हैं कि जहां में आबरू अगर मिली है कायनात के मुसलमानों को तो मोहम्मद के इसमें गिरामी से सरवरे कायनात की ज़ाते अतर आई, उन्होंने कायनात को राह हिदायत दिखलाया, हमें आबरू मिली। वगरना आज हम भी किसी बुत के सामने सजदा रेज होते, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने बुत की जगह कब्र जो रख ली है, हमें तो पड़ता कि हमने कहा कि झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, कि कायनात में सुनो हमारा मसलक ये है, और हम इसका बाशगाफ अल्फाज में इजहार करते हैं। अहले हदीस की गर्दन कायनात के जबाबिरा के सामने कट तो सकती है, किसी बड़े से बड़े फिरौन के सामने झुक नहीं सकती है। न हमारी किसी फिरौन के सामने झुके, न ढेरी के सामने झुके। तुम्हें मुबारक, हम न झुकाएं, हमें झुकाना आता ही नहीं। कहना अल्लाह के दरबार में मुकदमा दायर करना, ये बड़े गुस्ताख थे, अल्लाह पूछेगा, हम कहेंगे अल्लाह पूछो क्यों गुस्ताख, बड़े गुस्ताख थे। अल्लाह क्यों गुस्ताख, उन्हें जी बड़े गुस्ताख थे। अल्लाह माजरा क्या है, ओ पुलाव कब्र से गुजरे, माथा नीचा ही नहीं किया, और हम कहेंगे आका अल्लाह मौला सुन ले, अगर माथा झुकाना होता तो मदीने वाले की कब्र पे ना झुकाते, और झुकाने को दिल भी चाहता, लेकिन मदीने वाले का फरमान याद आ जाता, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह यहूदी और ईसाइयों पे लानत कर कि वो जब अपने नबियों की कब्रों से गुजरा करते तो माथे टेकते हुए गुजरा करते थे। अल्लाह हमने तो माथा टेकना चाहा, न टेकने दिया नबी ने, और अगर नबी की कब्र पे माथा न झुका तो और किसकी कब्र पे झुके। और ये तो वो कब्र अथर है कि जिसके अंदर वजूद ईमान है कि सालिम है, और बाकी कब्रों का तो पता ही नहीं कि अंदर कुछ है भी कि नहीं। और मुझे तो खुदा की कसम ये लसूड़ी शाह, तमूड़ी शाह, पसूड़ी शाह सुन के ये बात समझ आती है कि ये है ही नहीं कोई अंदर। क्यों कि अल्लाह के दोस्त का नाम कभी बुरा हो सकता, क्यों जी, कभी किसी वली का नाम पसूड़ी शाह हुआ हो ही नहीं सकता। और सुनो, दलील मैं देता हूं, तस्दीक हजरत से कर लेना, हो ही नहीं सकता। मुसलमानों के घर पैदा हुए हो और फिर नाम हो वली और नाम घोड़े शाह, वली नहीं वला होगा। दलील मुझसे सुनो, मेरे आका जब आए ईमान न था, मेरे आका जब इस कायनात में रौनक अफरोज हुए कुफर था, जहालत थी, तारीकी थी, शिर्क था कि नहीं था, और था कि नहीं था। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, कुछ न था, नाम का मसला दरपेश हुआ। आमिना के घर बच्चा हुआ, रब ने कहा आमिना के घर बच्चा नहीं हुआ, खातमुन नबिय्यीन हुआ है। कहा नाम रखो, सोचा क्या नाम रखें, कहा जिसको मैंने अपना बनाना है नाम भी खुद रखना है। सोचा क्या नाम रखें, कहा तुमने नहीं रखना, मैंने रखना है कि मेरा है। नाम में कोई कबाहत मौजूद ना हो, नाम वो हो जो रब के दोस्त के लिए शायान शान हो। कहा क्या, उठा दादा तो कहा रात किसी ने कहा है कि बच्चे का नाम मोहम्मद रखो।
सल्लल्लाहु अलैहि, जिसकी हमद की गई, जिसकी तारीफ की गई, जिसकी सना की गई, और नाम में भी तारीफ को भर दिया कि कोई तनकीस कर सकता ही नहीं है। नाम वलियों का और तमूड़ी शाह नहीं। दोस्तों, हमारा ईमान है कि उन पे रब का साया, और जिसके सर पे रब का साया उसका नाम भी रब ऊंचा ही रखे। उसका नाम भी कभी घोड़े शाह हो, उनको तो रब आसमान की बुलंदियों से हमकिनार करे और तुम उनको नौ इंसानी से निकालकर जानवरों में डालो। घोड़ा तो कभी इंसान का नाम नहीं होता। तमूड़ी और लसूड़ी, उन्होंने कहा जानवर भी नहीं, बेजान का नाम रख दो, लसूड़ी शाह। क्या नाम? दोस्तों, इनकी मोहब्बत का हमसे तकाजा न करो। हमें मोहब्बत है उससे कि जिसके बारे में जाबिर ने कहा रजी अल्लाह हो, सब कहो रजी अल्लाह हो, तालान हो, कि एक दिन मैं निकला मदीने में, चांदनी छटकी हुई, उसके शहर में मशहूर, उसकी जाज़बियत, उसकी दिलकशी रहनाई मुझको लुभाए हुए चला। चलते चलते कदम मस्जिद नबवी की तरफ उठे, देखा कि माह तमाम अपने शानाहाए मुबारक पर सुरख चादर ओढ़े हुए, और जाबिर कहते हैं मेरी निगाह आसमान के चांद से पलटी और तैबा के चांद पे पड़ी तो बेइख्तियार होके कहा कि मिन वजह कल मुनीर लक़द नुव्वरल कमर, अगर चांद को हुस्न मिला है तो आपके चेहरे पर अनवार से मिला। हमें तो उसके चेहरे के देखने के बाद किसी दूसरे के चेहरे के लिए कोई हवस बाकी, और यही हमारा ईमान। और दुआ करते हैं कि तुम मरो तो इनकी मोहब्बत में और हम मरे तो उनकी मोहब्बत में, फिर देखना तुम्हारा खात्मा भी और हमारा खात्मा। हमको पूछे रब क्या आए तो क्या लेके आए, हम कहे रब तेरी वहदानियत का ऐलान लेके आए और तेरे महबूब की मोहब्बत लेके आए, और तुम कहना हम इनकी लेके आए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान हदीस, दावत कुरान हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।